جس گھر میں بکریوں کا دودھ پیا جاتا ہے اس گھر میں دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ جس گھر میں حرام جانور کو پالا جاتا ہے اس گھر میں غربت بارش کی طرح برستی ہے۔ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس گھر میں کبھی سکھ چین کا دن نہیں آ پاتا۔ اگر گھر میں سکھ اور چین چاہتے ہو تو گھر میں بھیڑ بکریاں پالنا شروع کر دو۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو لمبے بالوں والی عورت سے نکاح کر لو، دولت آئے گی۔ جس گھر میں حاملہ اونٹنی ہوتی ہے اس گھر میں 6 ماہ تک رزق کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں حلال جانور پالے جاتے ہیں اس گھر میں برکت اور عافیت رہتی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوتے ہیں اس گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں 100 بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو کسی بڑی عمر والی عورت سے شادی کر لو۔ جو لوگ دیر سے شادی کرتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چائے زیادہ پینے سے انسان کی مردانہ طاقت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی تھک اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کے بدن کے اندر کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ روز ہی کھاتے ہیں ایسے لوگ تندرست اور چست مزاج رہتے ہیں۔ بے وقوف انسان کی بڑی نشانی ہے، جب چلے گا تو پاؤں گھسا گھسا کر چلے گا۔ جن مردوں کا رنگ کالا سیاہ پایا جاتا ہے ایسے لوگ بہت خوش نصیب تصور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دولت بھاگ کر آتی ہے جن کی اشکال خوبصورت نہیں ہوتی ہیں۔ بدصورت عورت میں وفا پائی جاتی ہے، خوبصورت عورت میں وفا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو لوگ حسین عورت سے شادی کرتے ہیں غربت ان کے مقدر میں آ جایا کرتی ہے۔ بدصورت عورت سے شادی کرنے والے لوگ بہت خوش نصیب اور خوش بش اور دولت مند رہتے ہیں۔ بدصورت عورت بیٹے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جن لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی عقل کم اور لاغر قسم کی ہوتی ہے۔ جن مردوں کا ناک لمبا ہوتا ہے ان کا نفس بھی اتنا ہی لمبا پایا جاتا ہے۔ جس کی آنکھیں گول اور موٹی ہوتی ہیں ایسے لوگ بہت تیز ترار قسم کے پائے جاتے ہیں۔ محبت سے خالی دل اس غار کی مانند ہے جس میں جانور بھی داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس سے بآسانی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ ایک بندہ اگر بازار گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا تو اس کا راستہ نیک ہو گیا۔ اللہ کریم بعض اوقات کسی کی ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ جو کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ضرور اس کا مشتاق ہوتا ہے۔ بری کوششوں دوستوں کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالنا اور برا ذخیرہ بدی کرنا ہے۔ وہ شاگرد نہایت ہی بدبخت ہے جو اپنے استاد سے مقابلہ کرتا ہے۔ استاد بھی وہ جو روحانی استاد ہے جس کے سامنے ہر بندے کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ انسان میں کوئی نہ کوئی انسان خوبی تو ہونی چاہیے، مثلا جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، چوری کرنا وغیرہ، ورنہ تو وہ انسان نہیں فرشتہ تصور کیا جائے گا۔ ہم تقدیر کو کیا کہیں گے، کچھ بھی کہیں، مگر ہمت مرداں، حوصلہ اور ارادہ صبر و تحمل اور مہارت، یہی وہ عناصر ہیں جو ہم باہم مل کر تقدیر کہلاتے ہیں۔ اپنا مال صاحب حقوق پر خرچ کر اور دوستوں کی خبرگیری رکھ، کیونکہ شریف اور نیک کے مناسب حال یہی ہے کہ وہ سخاوت شیار اور سخی مزاج ہوتا ہے۔ سب سے افضل چیز جس کو چاہیے کہ لوگ لازم پکڑیں خواہشات کی نگرانی اور حساب گیری ہے، اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، عجلت اور جلد بازی سے بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں فائدہ ہے تو تمہیں ضرور مل کر رہے گا، اور غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر دلیر ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا طرح طرح کا عذاب آتا ہے۔ عذاب دوزخ کے سوا تمام مصائب کم ہیں۔
تعلیم یافتہ لوگوں کی قیادت آسان ہوتی ہے، لیکن انہیں ہانکا نہیں جا سکتا۔ انہیں احکامات کا پابند بنایا جا سکتا ہے، لیکن غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ زیادہ شہوت سے بچو۔ زیادہ شہوت مردانگی کو برے طریقے سے دھبا لگاتی ہے، اور زیادہ بخل جوان مرد کو بٹا لگاتی ہے اور بھائی بندی کو خراب کر دیتی ہے۔ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کے قد کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی قدر اس کی عقل کے مطابق اور اس کی عزت اس کے فضل و کمال کے موافق ہوتی ہے۔ حق الیقین کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حق دوستی یہ ہے کہ دوست سے دل بیزار کبھی نہ ہو، آپ کی قربت کو باعث تسکین جانے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی زیادتی بھی کرے تو اس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ گفتگو میں کبھی ایسا پہلو اختیار نہ کرو جو دوسرے کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بنتا ہو۔ کامیاب قائد صرف وہی ہے جو پہلے سے موجود وسائل کا صحیح استعمال کر سکے، اور کامیاب ترین قائد وہ ہے جو خود وسائل کو بھی عدم سے وجود میں لائے۔ کوئی لاچار اور مضطر نہیں گو وہ فضول خرچ ہو، جب سوال کرے تو اسے محروم نہ کرو، اور محتاج اگرچہ سوال میں اصرار کرے مگر اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کر۔ شیطان ہم میں عدم برداشت پیدا کرنے کی بے حد کوشش کرتا ہے۔ جس امر سے وہ از حد خائف رہتا ہے وہ ہماری سخاوت اور صبر و تحمل کی عادت ہے۔ سکون ایک احساس کا نام ہے، ضروری نہیں کہ صرف کامیاب آدمی ہی پرسکون زندگی گزارے۔ چالاکی کی وہ روایت جو لومڑی سے ہم تک پہنچی ہے، موصوف اس پر ہر طرح سے پورا اترتے ہیں۔ انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسروں کی مدد اور نیکی کرنے سے راحت ملتی ہے۔ کسی کی برائی کو اچھالنے سے اس کے دل میں برائی کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اگر کسی سیدھے راستے پر لانا ہے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو۔ اگر اللہ کسی کو خیر نہیں دینا چاہتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے کہ اگر حق زبان پر جاری بھی ہو جائے تو دل میں جاگزین نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرت ناک واقعات سے عبرت کے اسباق حاصل کرتا رہے۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں زیادہ قیمتی رکھتے ہیں، اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دے کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی، شیریں زبانی اور عالی حوصلگی کا ثبوت پیش کیجیے، اور جس قدر جد و جہد اس میں ممکن ہو اس میں کوتاہی روا نہ رکھیے۔ جو تجارت اور کاروبار سے دولت کمائے انہیں حکومت نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کو اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے استعمال کریں گے۔ جس نے اللہ کی راہ کے غازی کو سامان دیا وہ بھی غازی ہوا، اور جو اللہ کے غازی کے پیچھے بھلائی کے ساتھ رہا وہ بھی غازی ہوا۔ ذاتی مفاد چاہ بابل ہے جس میں ہم سب بند ہیں اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کے درپے ہیں۔ ہر طبقے کا مفاد دوسرے طبقے سے ٹکرا رہا ہے۔ 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کی جانب اشارہ کر دو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ نادان بندہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود کو تسلی دیتا رہتا ہے، جبکہ سمجھدار انسان اپنے مستقبل کو یاد کر کے اپنی منزل تک پہنچنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایک نیک مقدس آدمی جہاں قیام کرتا ہے وہی حقیقت میں قیام مسرت ہے، خواہ وہ گاؤں ہو، جنگل ہو، وادی یا پہاڑ۔ جب اچھے لوگ بے عملی اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانے اور اجتماعی برائیوں پر ساکت ہو جائیں۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، اس کے پیٹھ پیچھے اچھا خلوص برتے، جب اس کو چھینک آ جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔
غم دو دلوں کو اس قدر قریب لاتا ہے جس قدر نزدیک خوشی نہیں لائی جا سکتی۔ مشترکہ مسائل مشترکہ خوشی سے بڑھ کر مضبوط روابط استوار کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ کریم وہ ہے جو حرام کاموں سے پرہیز کرے اور عیب سے پاک رہے۔ در حقیقت کرم اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ تو بخولی کرے مگر دوسرے کو کھلانے پلانے سے ہاتھ نہ روکے۔ نظر کی حفاظت کو تقویٰ میں خاص دخل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے، یہ غیر اختیاری امر ہے، انسان کو اختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گا، گلہ اپنی عقل کا کرو کہ دھوکہ دینے والے کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو۔ یار شاطر بار خاطر ہوتا ہے۔ بیہودہ باتیں اور فضول بولتے رہنے سے عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ اپنی زبان پر تالا لگا دو، جب تک کوئی سوال نہ پوچھے جواب ہرگز مت دو۔